بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا جسے بظاہر بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت اور ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ اس معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس لوٹ گئے تھے، لیکن اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگلے سال مسلمان 3 دن کے لیے مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کریں گے۔ یہی عمرہ بعد میں عمرۃ القضاء کہلایا۔ مدینہ سے روانگی سن 7 ہجری کا ذکر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی تیاری شروع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ سب احرام باندھے تلبیہ بلند کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ راستے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں ایک خاص جوش تھا۔ 1 سال پہلے وہ اسی احرام کے ساتھ لوٹے تھے، لیکن اب اللہ کے وعدے کے مطابق فتح کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ مکہ کے قریب پہنچنا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا، ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے دیں گے، لیکن ہم خود شہر سے باہر نکل جاتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی شکست کا منظر نہ دیکھنا پڑے۔ یوں قریش اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ شان و شوکت کے ساتھ داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مکہ میں طاقت اور وقار کے ساتھ داخل ہوں تاکہ قریش کے دلوں پر رعب بیٹھ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں باندھے نعرے لگاتے اپنے جسموں کی طاقت دکھاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش دور پہاڑ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حسرت اور دلوں میں جلن تھی۔ عمرہ کی ادائیگی۔ مسلمان سیدھے بیت اللہ کی طرف گئے، وہی بیت اللہ جسے دیکھنے کے لیے سالہ سال انتظار کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دلوں میں شکر کا جذبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، پھر بال منڈوائے۔ یہ لمحہ ایمان اور نصرت خداوندی کا جیتا جاگتا منظر تھا۔ قریش کے دل پر رعب۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش اور جمی ہوئی صفوں کو دیکھ کر قریش کے دل لرز گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ وہی ہیں جنہیں ہم نے حدیبیہ سے خالی ہاتھ لوٹایا تھا، آج ان کا رعب دیکھو۔ 3 دن کا قیام۔ مسلمانوں نے معاہدے کے مطابق 3 دن مکہ میں قیام کیا۔ چوتھے دن قریش کے نمائندے آئے اور کہا، اب آپ لوگ واپس چلے جائیں، معاہدے کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ حکم دیا اور مسلمان مکہ چھوڑ کر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سبق اور نتیجہ۔ عمرۃ القضاء دراصل قریش کی سیاسی شکست تھی۔ وہ مسلمان جنہیں 1 سال پہلے روک دیا گیا تھا، اگلے سال فاتحانہ انداز میں بیت اللہ کا طواف کر کے لوٹے۔ اس عمرے نے مسلمانوں کے دلوں میں اعتماد اور ایمان میں مزید مضبوطی پیدا کر دی۔ عرب کے دوسرے قبائل پر بھی واضح ہو گیا کہ اب مکہ پر قریش کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ یہ عمرہ اسلام کے عروج کا پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد فتح مکہ کے دروازے کھلنے لگے۔